سے بات ختم ہوتی جائے گی. ٹھیک ہے تو بیٹھ جاؤ. جیسے جیسے تو کہے گا ویسے ہوگی. سرکار کی بارگاہ میں جبریل حاضر ہوئے. اب رب العالمین کا یہ پیغام لے کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں فرمایا پیارے رب کہتا ہے جیسے آپ کی مرضی ویسا فیصلہ ہوگا. تو رب نے فرمایا جبریل ٹھیک ہے. محبوب نے فرمایا رب سے جا کر کہہ دے جبریل ٹھیک ہے محمد آپ کی بارگاہ میں آنے کے لیے حاضر بھی ہے اور تیار بھی ہے. اب بات ختم ہونے والی ہے. میرے آقا کریم کی بارگاہ سے یہ پیغام لا کر جبریل گئے. جبریل اپنے ساتھ جب دوسرا پھیرا لگایا اپنے ساتھ اکیلے نہیں آئے, اسرائیل علیہ السلام لے کر آئے. موت کی روح کی جناب والا قبض کرنے والا فرشتہ اسرائیل آیا. دروازے پہ دستک ہوئی. کون ہے؟ فرمایا بس آنے دو. سیدہ عائشہ سیدہ فاطمہ کہتی ہیں آنے والے کون ہو تم؟ فرمایا حضور سے ملنا چاہتے ہیں. اور جن کے دروازے پہ دستک دے کر جبریل آئے, جن کے دروازے پہ دستک دے کر اسرائیل آئے, اس آل بیت محمد رضواج محمد رصحاب محمد کی کیا شان ہوگی. زمانے والے کیا جانے نبی کے آل کی عزت, بدبخت کیا جانے نبی کے صحابہ کی عزت, بے دین کیا جانے نبی کی ازواج محترات کی عزت. ازواج محترات کی عزت خدا جانتا ہے اور میرے خدا کا خود مصطفیٰ جانتا ہے. جب اسرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے, روایت 2 پڑھ رہا ہوں مختصر, جزاک اللہ جی. توجہ, میرے آقا کونین رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جناب والا فرمایا اپنے گھر والوں سے اوے آنے دو, یہ کوئی دیہاتی نہیں ہے, اجٹ نہیں ہے, ان پڑھ نہیں ہے, قاصد نہیں ہے, یہ بچوں کو یتیم کرنے والا, بہنوں سے بھائی چھیننے والا, ماں سے بیٹے چھیننے والا, باپ سے باپ چھیننے والا, باپ سے اولاد چھیننے والا, یہ ملک الموت اسرائیل آ رہا ہے, اسے اندر آنے کی اجازت دے دو. تو اجازت دے دو. میرے آقا کی بارگاہ میں اسرائیل حاضر ہوئے. اسرائیل نہ کسی پیغمبر سے نہ اجازت لی تھی, نہ لی ہے, نہ لے گا کسی شخص سے. اسرائیل دروازہ رسول پہ کھڑا ہوا, بلکہ اگر میں یہ کہوں تو بات غلط نہیں ہوگی, دروازہ عائشہ صدیقہ پہ کھڑا ہوا. بدبخت کیا جانے, بے دین کیا جانے, لعین کیا جانے عائشہ صدیقہ کی شان. او یار اچھا بولے سبحان اللہ. عائشہ صدیقہ قرآن کہتا ہے نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں لیکن منافقوں کی نہیں, مومنوں کی مائیں ہیں. جدی مائیں دے آنکھوں سبحان اللہ. عائشہ صدیقہ کے دروازے در دولت پر اسرائیل جبریل آیا. کیوں آئے ہو؟ فرمایا لینا چاہتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے میں جانے کو تیار ہوں, میں جانے کو تیار ہوں, لیکن بات آگے لمبی ہے, وقت مجھے اجازت نہیں دیتا. آگے جناب والا سرکار کی روح کیسے قبض ہوئی اور کیسے لمحات میں قبض ہوئی اور کیسے کیسے معمولات طے ہوئے انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک پر یہ بتاؤں گا. لیکن یہ نکتہ سن لیں, نبی کی وہ پاک بارگاہ ہے جس بارگاہ میں اسرائیل بھی اجازت لے کے آتا ہے, جبرائیل بھی اجازت لے کے آتا ہے, اور جبریل اسرائیل بتاتے ہیں جس پاک بارگاہ میں ہم اجازت لے کے آتے ہیں. اور امتی کون سا ایسا بدبخت ہو سکتا ہے جو کہتا ہے کہ ہم نبی جیسے ہیں, نبی ہم جیسا ہے. یہ کیسا عقیدہ لوگوں کو دیا جا رہا ہے. بہرحال ہم اہل سنت, اہل نسبت, اہل حیا, پاکستان کے وفادار, امت کے وفادار, اپنے دین کے وفادار ہیں, اور ہم نہیں چاہتے کسی معاملات بھی میں ملک میں کوئی افراتفری ہو یا معاملات ہو. لیکن یہ ایک بات یاد رکھیں, نبی کی عزت کی بات آئے گی ہم جناب والا برسرے میدان آئیں گے. نبی کی آل کی بھی عزت کی بات آئے گی, برسرے میدان آئیں گے. نبی کی صحابہ کی بات آئے گی, برسرے میدان آئیں گے. اور ملک پاکستان پہ اللہ نہ کرے اگر کوئی موقع وقت آئے گا تو ہم پھر بھی برسرے میدان آ کر بتائیں گے کہ جاگ اٹھے ہیں اہل سنت, گونج اٹھا یہ نعرہ ہے, دور اٹھو اے دشمن ملت, پاکستان ہمارا ہے. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین. سنتیں ادا فرمائے. الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی اصحابہ الراشدین الکاملین الی یوم الدین.
أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما محمد إلا رسول وقال في مقام آخر قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم حياتي خير لكم ومماتي خير لكم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بلند آواز سے درود و سلام پڑھیے. صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. بلند آواز سے پڑھیں. الصلاۃ جزاک اللہ. شہنشاہ حبیبہ مدینے دیا خالی جوان میں تیرے دربار چو. بڑا خوبصورت کلام اور مشہور زمانہ اور پرانا کلام ہے. بڑی محبت کے ساتھ آپ سماعت فرمائیں اور گنبد خضرا سرکار کا روضہ پاک اپنی نظروں میں رکھ کر سما کر یہ پڑھیں. شہنشاہ بیبا مدینے دیا خالی جوان میں تیرے دربار جو صدقہ اپنے غلامان دے سونیا صدقہ اپنے غلامان دے سونیا خالی جوان میں تیرے دربار جو پہنچے سائل تے سب دے
سفینے گئے بختہ والے ہزارہ مدینے گئے پہنچے سائل تے سب دے سفینے گئے بختہ والے ہزارہ مدینے گئے میرے بختاں دی کشتی ونا میں خدا میرے بختاں دی کشتی ونا میں خدا پار کر دے غما دے تو مجدار چو شہنشاہ حبیبہ مدینے دیا خالی جوان میں تیرے دربار چون جدو نظران تکیا رخ یار دا مرض وددا گیا شوق بیمار دا نبضاں پھڑ پھڑ حکیموں طبیبو تسی پہ لب دے ہو کی اس بیمار چو شہنشاہ حبیبہ مدینے دیا خیر منگنا میں تیرے دربار چو بڑا قابل توجہ اور ایمان تازہ کرنے والا شعر سنیں وقت آخر مدینے جے میں پہنچ جا وقت آخر مدینے جے میں پہنچ جا روح جسم میرا چھوڑے جاوے جدوں تسی میرا جنازہ میرے ساتھیوں لے کے لنگنا مدینے دے بازار چو تسی میرا جنازہ میرے ساتھیوں لے کے لنگنا مدینے دے بازار چو شہنشاہ حبیبہ مدینے دیا خیر منگنا میں تیرے دربار چو صدقہ اپنے غلامان دے سونیا صدقہ اپنے غلامان دے سونیا خالی جوانا میں تیرے دربار چو جزاک اللہ بعد از حمد و صلاۃ لائق صد عزت و احترام و تکریم میری نہایتی واجب القادر عزتوں کے لائق حبیب مکرم تاجدار ختم رسل امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں دیوانوں شمع رسالت کے پروانوں ذی قدر سامعین و حاضرین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بعد از حمد و سلام و دعا میرے قرب و جوار دور و نزدیک سے آئے ہوئے معززین علاقہ غلامان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ میرا
پڑھنا پڑھانا، آپ کا سننا سنانا، مل بیٹھنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور مجھے اپنی موضوع کے مطابق حق سچ بیان کرنے کی توفیق خاص عطا فرمائے۔ ویسے تو میں نے آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اگلے جمعہ المبارک پہ اسی موضوع کربلا کے بعد کے واقعات پیش کیے جائیں، لیکن مہینے کی مناسبت سے کیونکہ ہمارے پاس صرف یہ جمعہ اور اگلا جمعہ ہے، اور آمد مصطفیٰ کے حوالے سے بھی گفتگو ہوگی، بہرحال یہ انشاءاللہ زندگی کا وعدہ ہے، میلاد شریف کے بعد واقعہ کربلا کے جو بعد کے حالات ہیں وہ انشاءاللہ بیان کروں گا۔ تو آج جس موضوع کی اشد ضرورت ہے، زیادہ ضرورت ہے، وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایام علالت، یعنی نبی کریم علیہ السلام کا بیمار ہونا اور دنیا سے پردہ فرمانا۔ اللہ میری زبان پر کلمت الحق جاری و ساری فرمائے۔ آج اسی موضوع کو میں بڑی تیاری کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ بہرحال دعا ہے اللہ تعالی حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے میری اور آپ سب احباب کی دنیا آخرت قبر قیامت کی منزلیں آسان فرمائے۔ یہ اٹل فیصلہ ہے کہ جس شخص نے یا جس چیز نے بھی دنیا میں سانس لیا ہے اس نے ایک نہ ایک دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ یہ اٹل فیصلہ ہے، اور اس فیصلے کے بعد پھر دستور اپنے اپنے قائم ہو گئے۔ کوئی جناب والا اپنے مردوں کو بغیر کفن دفن دیے جلا دیتا ہے، کوئی اسے ٹوٹے ٹوٹے کر کے کتوں کے آگے پھینک دیتا ہے، کوئی جناب والا بغیر جنازہ پڑے اسے دفن کر دیتا ہے، اور کوئی اسے نہلا کر خوشبو لگا کر کفن پہنا کے جنازہ پڑھا کے قبر کے حوالے کر دیتا ہے۔ یہ آگے دستور جتنے بھی ہیں یہ ہم لوگوں نے اپنے طریقے کے مطابق اپنا رکھے ہیں، اور مسلمانوں نے شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق جو طریقہ کار ہیں اس کو اپنایا ہے اور اپنا رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ تعدم آخر بھی اس کو اپناتے رہیں گے۔ صحابہ کرام بیٹھے تھے، میں اب موضوع شروع کرنے لگا ہوں، توجہ سے سنیں۔ صحابہ کرام بیٹھے ہیں، ابو بکر صدیق صداقت کا بادشاہ آرام فرما رہا ہے، فاروق اعظم عدالت کا بادشاہ آرام فرما رہا ہے، عثمان ذو النورین حیا کا اور سخاوت کا بادشاہ آرام فرما رہا ہے، مولا علی شجاعت کا سربراہ و شہنشاہ آرام فرما رہا ہے، اور جمیع صحابہ کرام سرکار کے دربار گوہربار میں آرام فرما رہے ہیں۔ آرام فرمانے کے سے مراد کے حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، اور بیٹھنے کا طریقہ کیا تھا صحابہ پیغمبر کا کہ جس طرح سر پہ پرندے بیٹھے ہیں، مثلا سر ہلائیں گے تو پرندے اڑ جائیں گے، بارگاہ مصطفیٰ میں اصحاب پیغمبر آل بیت اطہار کا یہ ادب و احترام تھا، ایسے بیٹھتے کہ سر ہلائیں گے پرندے گویا اڑ جائیں گے، یعنی ادب کا حق اور نسبت کا حیا ثابت کر کے دے دیا زمانے والوں کو کہ ادب دیکھنا ہے تو یہ بھی تمہیں صحابہ محمد سے ملے گا، وفا دیکھنی ہے تو یہ بھی تمہیں صحابہ محمد اور آل محمد سے ملے گی۔ سرکار کے صحابہ بیٹھے ہیں، بخاری کے اندر حدیث پاک موجود ہے، مسلم کے اندر موجود ہے، جمیع کتابوں کے اندر موجود ہے۔ رسول پاک علیہ السلام بولنے لگے، حکمت کے موتی رولنے لگے، اپنی کہانی اپنی زبانی سنانے لگے۔ صحابہ بیٹھے ہیں، سرکار نے فرمایا، او میرے غلاموں، اللہ نے ایک شخص کو اختیار دیا ہے، توجہ سے سنیں، اللہ نے ایک شخص کو اختیار دیا ہے۔ کون سا اختیار؟ کہ وہ دنیا میں ہی ساری زندگی رہنا چاہتا ہے تو اس کی مرضی ہے۔ اللہ نے ایک شخص کو اختیار دیا ہے، وہ دنیا میں رہنا چاہتا ہے تو اسے اجازت ہے، اور اگر وہ دنیا کو ترک کر کے چھوڑ کے
میری بارگاہ میں آنا چاہتا ہے تو پھر بھی اس کو اجازت ہے۔ میرے غلاموں، اس شخص نے ان دو باتوں میں سے ایک کو چھوڑا ہے، ایک کو اپنایا ہے۔ آقا کون سی بات کو چھوڑا ہے، کون سی بات کو اپنایا ہے؟ تو سرکار خود بولنے لگے، اس شخص نے دنیا کو چھوڑا ہے، رب کے پاس جانے کے لیے تیاری کا ارادہ فرما لیا ہے۔ یہ بات کہی، سرکار نے نام نہیں لیا کہ وہ شخص ہے کون، وہ بندہ ہے کون۔ صحابہ کا مجمع لگا، ابو بکر صدیق سے لے کر مولا علی تک، مولا علی سے لے کر عمار بن یاسر تک، عمار بن یاسر سے لے کے جناب ابو سفیان تک، جمی کم و پیش 1,24,000 صحابہ میں سے بہترین قسم کے جید جلیل اور قدر صحابہ بیٹھے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا ایک شخص کو دنیا میں اختیار دے دیا ہے، دنیا میں رہے یا رب کی بارگاہ میں آنا چاہتا ہے، تو اس شخص نے دونوں میں سے ایک چیز کو اپنا لیا ہے۔ آقا کون سی؟ فرمایا دنیا کو اس نے چھوڑ دیا ہے، آخرت کو اس نے قبول فرما لیا ہے۔ یہ بات کہی رسول پاک علیہ السلام نے۔ جب یہ بات کہی تو تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر سسر مصطفیٰ آپ رو پڑے، آپ کی آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ اصحاب پیغمبر صدیق اکبر سے فرماتے ہیں، صدیق دیوانے ہو گئے ہو، کیا بات ہے؟ سرکار نے یہ بات کہی کہ ایک شخص کو اللہ نے اختیار دیا اور پھر اس شخص نے دنیا کو چھوڑ دیا، آخرت کو اپنا لیا ہے، اس میں رونے کی کون سی بات ہے؟ صدیق اکبر صحابہ پیغمبر سے کہنے لگے، تمہیں خبر نہیں اس بات میں حقیقت کیا ہے؟ فرمایا کیا حقیقت ہے؟ فرمایا حقیقت یہ ہے کہ آمنہ کا چاند، آمنہ کا لال ہمیں داغ مفارقت دے کر دنیا سے جانے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ گویا پردے کا اعلان کر رہے ہیں، کوئی نہیں سمجھا۔ قربان صدیق اکبر تیری صداقت پر، قربان صدیق اکبر تیری فراست پر، قربان صدیق اکبر تیرے علم و عمل پر۔ جب یہ بات سنی روئے، اور یہ بات سرکار نظارہ دیکھ رہے ہیں، یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں۔ میرے آقا نے اصحاب پیغمبر کی طرف توجہ کی تو صدیق روتے ہوئے نظر آئے، سرکار خاموش ہو گئے اور سرکار سمجھ گئے کہ میری بات کو صدیق اکبر سمجھ گیا ہے۔ سرکار نے کہا ایک شخص کو اللہ نے اختیار دیا، اب نام نہیں لیا تھا، اپنی طرف اشارہ بھی نہیں کیا تھا، لیکن صدیق اکبر سمجھ گئے کہ اس شخصیت سے مراد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام بیمار ہو گئے۔ سرکار کو بیماری کیا لگی؟ بخار ہو گیا۔ حضور کو بخار ہوا اور اتنا شدید بخار ہوا کہ سرکار کے ماتھے مقدسہ پر پٹیاں پانی سے گیلی کر کے رکھنے کا عمل جاری و ساری ہو گیا۔ اس سفر کے مہینے میں نبی مکرم تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بیماری کا سلسلہ بڑھتا گیا، آپ نے اپنی ازواج محترمات کو بلایا، سب بیویوں کو بلایا، بلا کر فرمایا اب میرا دل کرتا ہے کہ میں عائشہ کے گھر میں ہی رہنا پسند کروں گا، میرا دل کرتا ہے کہ میں عائشہ کے گھر میں ہی رہا ہوں، اور بیماری کے عالم میں کبھی ایک کے گھر کبھی دوسرے کے گھر نہیں جا سکتا۔ تو سب بیویوں نے یعنی ازواج محترات نے بیک زبان ہو کر جواب دیا، آقا جس بات پہ آپ راضی ہیں اس بات پہ ہم بھی راضی ہیں، آپ جہاں رہنا چاہیں، ام سلمہ کے پاس رہنا چاہیں تب بھی مرضی ہے، ام حبیبہ کے پاس رہنا چاہیں تب بھی مرضی ہے، سودا کے پاس رہنا چاہیں تب بھی مرضی ہے، حضرت جویریہ کے پاس رہنا چاہیں تب بھی مرضی ہے، حضرت حفصہ کے پاس رہنا چاہیں تب بھی مرضی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس رہنا چاہتے ہیں تب بھی مرضی ہے۔ آقا آپ ہمارے سر کے تاج ہیں اور ہم آپ کی ازواج محترات ہیں، آپ جہاں پہ رہنا چاہتے ہیں آپ رہ سکتے ہیں، ہماری اجازت ہے۔
امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج محترات میں سے صدیق اکبر کی بیٹی جناب حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کے گھر کو انتخاب فرمایا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار ہونے لگا، مزید بڑھنے لگا. اللہ کے محبوب نے صحابہ پیغمبر سے فرمایا میرے غلاموں مختلف 7 کنووں کا پانی لایا جائے. کتنے کنووں کا؟ 7 کنووں کا پانی لایا جائے. غلاموں نے عرض کی حضور ہم حاضر ہیں. جو سرکار کے اشارے پہ جان دے سکتا ہے، جو سرکار کے اشارے پہ گھر بار لٹا سکتا ہے، وہ پانی کیسے نہیں پہنچا سکتا؟ تاجدار مدینہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیماری کے عالم میں اعلان کیا او میرے غلاموں 7 کنووں کا پانی میری بارگاہ میں لایا جائے. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر سے ایک ٹب لایا گیا. اس ٹب میں رسول پاک علیہ السلام پردہ کر کے جناب والا چادر لپیٹ کے بیٹھ گئے. 7 کنووں کا جناب والا پانی لایا گیا. پہلے ایک کنویں کا پانی میرے مصطفیٰ کے غلاموں نے سرکار پہ پانی بہایا، پھر دوسرے کنویں کا پانی بہایا گیا، پھر تیسرے کنویں کا پانی بہایا گیا، پھر چوتھے کنویں کا پانی بہایا گیا، پھر 5ویں کنویں کا پانی بہایا گیا، پھر 6ٹھے کا، پھر 7ویں کنویں کا پانی سرکار دو عالم علیہ السلام کے جسم مقدس پر بہایا گیا. جب 7 کنووں کے پانی جناب والا مکمل ہو گئے، میرے تیرے کریم لجپال کے جسم میں بخار سے میرے رب العالمین نے کمی بھی فرما دی، آگے سے بہتری بھی پیدا فرما دی. 7 کنووں سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل فرمایا. اور اب آگے چلو، آپ نے جناب والا 7 کنووں سے جب غسل فرمایا، عشاء کا وقت ہے، دروازے پہ دستک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا کونین نماز کا وقت ہے، نماز کا وقت ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں دروازے پہ دستک ہوئی، میں نے جا کے دیکھا کون ہے؟ کہتی ہیں دروازے پہ دیکھا حبش کا شہزادہ خانہ کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذان دینے والا حضرت بلال بار بار رسول پاک کے دروازے پہ آتا ہے اور آ کر اعلان کرتا ہے او سونے کریم مدنی آئیے نا، مسجد نبوی آپ کا انتظار کر رہی ہے، ممبر آپ کی جدائی میں آرام کر رہا ہے، آپ کی جدائی میں اصحاب پیغمبر انتظار میں ہے، ہمارا لجپال کب آئے گا، ہمیں کب نماز پڑھائے گا. میرے آقا کونین کو پھر بخار نے جناب والا پکڑ لیا. میرے آقا پر تو تھوڑی دیر کے لیے خشی طاری ہوئی، خاموش ہوئے، پھر ہوش آیا، پھر عرض کی عائشہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ آقا نانا بلال آتا ہے چلا جاتا ہے، بلال آتا ہے چلا جاتا ہے. میرے آقا کونین نے فرمایا مرو ابا بکر وقائم یصلی فی الناس، بلال آئے تو اسے کہہ دو محمد کے مصلی پہ ابو بکر کھڑے ہو جاؤ اور لوگوں کو نماز پڑھانا شروع فرما دو. میرے آقا کونین کے غلاموں توجہ، وہ منظر کیسا ہوگا؟ جناب والا جو نمازیں رب العالمین سے لے کے آیا اور جس کی معیت غلامی میں غلامان محمد جناب والا نماز پڑھنے کی تیاری میں شب و روز لگے ہیں. اب پھر دستک ہوئی دروازے پہ، آقا غلام حاضر ہیں، نماز کے لیے انتظار ہو رہا ہے. میرے آقا نے فرمایا عائشہ بلال سے کہہ دو تمہارا بابا ابو بکر صدیق سارے مسلمان اصحاب پیغمبر کو، آل بیت اطہار کے افراد کو میرے مصلی پہ چڑھ کے نماز پڑھانا شروع فرما دے. سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اپنے لجپال آقا کی بارگاہ، سرکار دو عالم علیہ السلام کی پاک بارگاہ کے اندر، آقا میرے بابا رقیق القلب ہیں، نرم دل کے ہیں، نرم دل کے آدمی ہیں، وہ آپ کے مصلی پہ جب کھڑے ہوں گے ان سے کھڑا نہیں ہونا،
ہوتا وہ پریشان ہو جائیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے عائشہ، لیکن بات یہ ہے میرا رب کہتا ہے محمد کے بعد اگر اس کے مصلی پہ کوئی کھڑا ہونا مجھے رب کو پسند ہے تو وہ میرے ابو بکر کا کھڑا ہونا رب کو پسند ہے۔ فرمایا عائشہ میں اپنی طرف سے نہیں، میرا رب چاہتا ہے کہ میرے بعد میرے مصلی کی امامت کا جو حقدار ہے، مصلی پہ جو کھڑا ہو کر نماز پڑھائے گا وہ میرا ابو بکر صدیق ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں پھر دروازے پہ دستک ہوئی، کون؟ فرمایا بلال ہوں، غلامان محمد انتظار کر رہے ہیں آقا حضور سے کہ یہ نماز پڑھائیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں بلال جاؤ میرے بابا سے کہہ دو، صدیق اکبر سے کہہ دو کہ نبی مکرم کہتے ہیں آپ میرے مصلی پہ چڑھ جاؤ اور مسلمانوں کو نماز پڑھانا شروع فرما دو۔ حضرت ابو بکر صدیق کو جا کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جناب والا نے دادی بلایا، کہا ابو بکر میرے مصطفیٰ کا یہ اعلان ہے، یہ اعلان ہے کہ تم جاؤ مصلی پر کھڑے ہو کہ وَقَائِمٌ يُصَلِّي فِي النَّاسِ، لوگوں کو نماز پڑھانا شروع کر دو۔ اس لیے نماز جو لے کے آیا ہے، جس کی معیت غلامی میں نماز آپ پڑھتے ہیں، وہ رب مصطفیٰ کہتا ہے ابو بکر تو نماز پڑھائے گا، تیری اقتداء میں عمر بھی نماز پڑھے گا، تیری اقتداء میں عثمان بھی نماز پڑھے گا، تیری اقتداء میں مولا علی بھی نماز پڑھے گا، فضل بن عباس بھی نماز پڑھے گا، آل بیت کے لوگ اصحاب پیغمبر سارے کے سارے جناب والا صدیق اکبر مصلی رسول پہ صف غلاموں کی بنی ہے۔ کیا جذبہ محبت ہے صدیق اکبر کی صداقت کا، جناب والا مصلی پہ اللہ اکبر کی صدا صدیق اکبر نے لگائی، دل جناب والا کانپ اٹھا، جناب والا پھر میرے رب العالمین نے سہارا دیا، صدیق اکبر نے نماز پڑھائی۔ میرے آقا کونین کے غلاموں المختصر، میرے آقا جناب والا 13 دن بیمار رہے اور 13 دن میں 17 نمازیں اس امت کا جو حضور کے بعد امام بنا، اس امام کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ اچھی آگو یار سبحان اللہ۔ میرے آقا کونین کے غلاموں توجہ چاہوں گا میرے آقا کونین جناب والا ان 13 دنوں میں پھر کچھ دن آئے، میرے آقا نے جناب والا بخار سے تھوڑی کمی محسوس کی، عشاء کی نماز کا وقت ہے، مصلی پہ ابو بکر صدیق ہیں، صفوں میں عمر عثمان علی موجود ہیں۔ اب میرے سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجرہ عائشہ کا پردہ ہٹایا، غلاموں کو نماز کے عالم میں پایا، چہرے پہ چمک کو چمکایا۔ اصحاب پیغمبر فرماتے ہیں جب رسول پاک علیہ السلام نے حجرہ عائشہ کا پردہ ہٹایا، کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم ہمارا جناب والا رخ قبلے سے پھر گیا کہ آج بڑے دنوں کے بعد آمنہ کا لال اور زہرا کا بابا اپنی زیارت سے مشرف کرنے آ رہا ہے۔ کہتے ہیں جناب والا قریب تھا کہ ہم نماز توڑ دیتے لیکن توڑی نہیں، حضور نے صرف پردہ ہٹایا اور با روایت اخرى دوسری روایت میں سرکار خود آہستہ ہولی آہستہ چل کر مسجد نبوی میں آئے۔ اصحاب پیغمبر کی جماعت برقرار تھی، صدیق اکبر کو محسوس ہو گیا آمنہ کا لال آ رہا ہے، اونچی بولو سبحان اللہ۔ صدیق اکبر اور صحابہ پیغمبر نے محسوس کیا میرے آقا آ رہے ہیں۔ صدیق اکبر اپنا مصلی امامت چھوڑ کر پیچھے ہونے لگے۔ میرے آقا کونین نے فرمایا مکانک یا ابا بکر،
او ابا بکر نماز نہ چھوڑنا، جس مصلی رسول پہ تو کھڑا ہے اس مصلی پہ کھڑے ہو، عبادت بھی تیری جاری ہوگی، امامت بھی تیری جاری و ساری رہے گی۔ اب دیکھو مصلی رسول ایک ہے، رسول اللہ آرام کر رہے ہیں، آ کر ابو بکر صدیق کی جناب والا ساتھ آ کر بیٹھ گئے حضور کے مصلی پہ۔ ابو بکر پیچھے ہونے کے لیے دل نے چاہا ہو جاؤں، پاؤں پیچھے کیے، فرمایا مکانہ کا یا ابا بکر۔ ابا بکر نہیں، آپ پیچھے نہیں ہونا، آپ نماز پڑھتے ہیں پڑھاتے جائیں۔ بزرگ لکھتے ہیں، علماء لکھتے ہیں، نماز ایک تھی امام دو تھے، نماز ایک تھی دو امام تھے، دو کیسے؟ فرمایا پہلا امام صدیق اکبر تھے، لیکن جب رسول اللہ آگے تو ابو بکر کے پیچھے بھی اگر کھڑے ہوئے، لیکن رسول اللہ امام تھے ابو بکر صدیق کے، اور صدیق اکبر امام تھے کل صحابہ کے۔ ایک نماز دو امام، کیا عجیب انداز محبت تھا صحابہ پیغمبر کا۔ رسول پاک علیہ السلام نے نماز پڑھی، ابو بکر صدیق نے نماز پڑھائی، نماز کے بعد سلام دعا ہوئی، میرے آقا ممبر پہ تو جلوہ فراز ہو گئے۔ توجہ، ممبر پہ میرے آقا کونین چڑھے، غلاموں نے جب دیکھا تو ان کے لیے عید سے کوئی بات کم نہ تھی، جناب والا خوشی سے خوشی ہو گئی، جس کے صدقے انہیں عید ملی، جس کے صدقے انہیں ایمان ملا، جس کے صدقے انہیں قرآن ملا، جس کے صدقے انہیں ایمان ملا، جس کے صدقے انہیں وجدان ملا، جس کے صدقے انہیں رمضان ملا، اور جس کے صدقے انہیں قرآن ملا۔ آج وہ محمد عربی اپنے ممبر پہ جلوہ فراز ہیں، اصحاب پیغمبر اپنی محبت کا جناب والا دستور قائم رکھتے ہوئے سرکار کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں۔ میرے سرکار بولنے لگے، فرمایا او میرے غلاموں توجہ چاہوں گا، مجھے یہ بتاؤ میرا کسی بندے پر کوئی لین دین ہے یا کہ نہیں؟ میری زندگی میں نے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی یا کوئی ظلم کیا ہے یا کہ نہیں؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے ابھی بتایا جائے اور میری زندگی میں میرا بدلہ لیا جائے، تاکہ کل قیامت کے دن رب العالمین کی بارگاہ میں میرا کوئی غلام اٹھ کر یہ نہ کہے کہ محمد نے ہمارے اوپر ظلم معاذ اللہ کیا ہے یا زیادتی کی ہے۔ میرے آقا کونین نے جب یہ باتیں کی تو صحابہ رو پڑے، رو کر کہنے لگے آقا نہ کسی نے جناب والا کسی سے جناب والا آپ کا کوئی لین دین تھا یا ہے یا ہوگا۔ آقا کریم ایسا مسئلہ کوئی نہیں ہے، نہ ہی آپ نے کسی کو مارا ہے، نہ ہی آپ نے کسی پہ ظلم و زیادتی کی ہے۔ لیکن جب سارے کہہ کر خاموش ہو گئے تو صفوں میں بولتا ہوا ایک بندہ کھڑا ہو گیا، دھیمے دھیمے کھڑا ہو گیا، جناب والا بڑی محبت کے ساتھ کہنے لگا آقا آپ نے کہا کہ بدلہ لے لو، میں بدلہ لینے کے لیے آپ سے تیار ہوں۔ صحابہ بڑے سہم اٹھے، کون سا بدلہ تم لوگے؟ مسجد نبوی ہے، صحابہ کا اجتماع ہے، دلائل کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں۔ بندہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا آقا میں نے بدلہ آپ سے لینا ہے۔ میرے آقا کونین نے فرمایا میرے غلام کون سا بدلہ؟ فرمایا آقا فلاں غزوے کے موقع پر جب آپ دشمنوں کے سامنے ہماری صفیں درست فرما رہے تھے، آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، چھڑی ڈنڈا، اس وقت آپ نے جناب والا وہ چھڑی مجھے ماری تھی، وہ چھڑی جناب والا میرے جسم پہ لگی تھی، اب میں چاہتا ہوں کہ وہ بدلہ آپ سے لیا جائے۔ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان ذو النورین، مولا علی حیدر قرار، حضرت امام حسن و حسین، جمی شہزادے اور صاحبزادے جناب والا جمی صحابہ کرام کھڑے ہو کے کہنے لگے اور رسول اللہ سے بدلہ نہ لینا۔ صدیق کہتے ہیں میرا جسم حاضر ہے، فاروق کہتے ہیں میرا جسم حاضر ہے، عثمان کہتے ہیں میرا جسم حاضر ہے، مولا علی کہتے ہیں میرا جسم حاضر ہے، طلحہ و زبیر کہتے ہیں ہمارا جسم حاضر ہے، عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں ہمارا جسم حاضر ہے، سفیان جناب والا کہتے ہیں ہمارا جسم حاضر ہے، حسن و حسین کہتے ہیں
آقا ہم نواسوں کے جسم حاضر ہیں، آپ ہرگز بدلہ نہ دیجئے گا، ہمارے جسم حاضر ہیں۔ وہ کھڑا ہونے والا شخص کون تھا؟ صحابی رسول تھا جس کا نام حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ تھا۔ عکاشہ آئین کے ساتھ، آئین کاف علی شین شاہ، عکاشہ وہ تھا۔ سارے صحابہ نے کہا ہم بدلہ لینے کے لیے، دینے کے لیے تیار ہیں۔ میرے آقا نے غلاموں سے فرمایا نا نا، اس نے بدلہ مجھ سے لینا ہے، میں ہی اپنی پشت ظاہر کروں گا۔ عکاشہ نے کہا حضور جب آپ نے چھڑی ماری تو میرا جسم جو قمیض تھی مجھے لگی ہوئی نہیں تھی، جسم ننگا تھا، اب میں یہ چاہتا ہوں کہ جب آپ کو میں چھڑی ماروں تو آپ کا جسم بھی ننگا ہونا چاہیے۔ کہرام مچ گیا، اللہ اکبر۔ مسجد نبوی کے اندر جناب والا شور شرابہ اٹھنے لگا، محبت کی یہ بولی بولنے لگی، رسول اللہ کے جسم پہ عکاشہ کیسے چھڑی مارے گا؟ لیکن زمانے والے دیکھ رہے تھے، اصحاب پیغمبر وفادار صحابہ کرام اہل بیت یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ عکاشہ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، میرے مصطفیٰ نے فرمایا عکاشہ چھڑی لو، اپنا بدلہ لو۔ عکاشہ جناب والا بڑے محبت کے ساتھ چھڑی لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے۔ حضرت صحابہ کرام بڑے جناب والا حرکت میں آ گئے۔ عکاشہ کیسی بے ادبی کرنے لگے ہو؟ جس محمد کے جناب والا اٹھنے کی رب قسمیں کھاتا ہے، جس محمد کے جناب والا بالوں کی رب قسمیں کھاتا ہے، جس محمد کے چہرے کی رب قسمیں کھاتا ہے، جس محمد کے ہاتھوں کی رب قسمیں کھاتا ہے، جس محمد کے چلنے کی رب قسمیں کھاتا ہے، جس محمد کے سونے کی رب قسمیں کھاتا ہے، جس محمد کے شہر کی رب قسمیں کھاتا ہے، جس محمد کے جناب والا اولاد کی عزت کی باتیں رب قرآن میں کرتا ہے، وہ کس طرح جناب والا محمد کو جناب والا چھڑی مارنا میرے رب گوارا کرے گا؟ حضرت عکاشہ جب آگے بڑھے، اصحاب پیغمبر سے میرے مصطفیٰ نے فرمایا میرے غلاموں چپ کر جاؤ، آج عکاشہ اپنا بدلہ لینا چاہ رہا ہے، قیامت والے دن یہ مجھ سے بدلہ مانگے گا تو یہ مجھے منظور نہیں، یہ اپنی زندگی میں مجھ سے بدلہ لے لے۔ اللہ اکبر۔ عکاشہ چھڑی لے کر سرکار کے قریب آئے، کہنے لگے حضور آپ اپنا جسم مقدس، اپنی مہر نبوت جناب والا ننگی کریں، آپ اپنی جناب والا قمیص اوپر کریں۔ میرے آقا دو عالم نے اپنی قمیص اوپر اٹھائی، عکاشہ چھڑی دور رکھ کے اپنے لبوں کو سرکار کی مہر نبوت پر ختم نبوت کو دونوں لبوں سے بوسہ دے کر زمانے والوں کو بتا دیا عکاشہ چھڑی نہیں مارنا چاہتا تھا، عکاشہ تو یہ دنیا میں اصحاب پیغمبر میں یہ نمبر لینا چاہتا تھا کہ میرے نبوت کو اگر عکاشہ نہیں چومے گا تو کون چومے گا؟ چھڑی نہیں ماری، جناب والا میرے مصطفیٰ کی مہر نبوت کو چوم لیا، مور نبوت کو چوم لیا، اور چوم کر صحابہ نے اللہ اکبر کی صدائیں بلند کر کے فرما دیا۔ عکاشہ بڑے دانا نکلے، بڑے عقل مند نکلے، فرمایا عقل مندی کیوں نہ ہو کہ جس جسم سے جس چیز سے مصطفیٰ کی مناسبت ہو جائے، نسبت ہو جائے یا اٹیچ ہو جائے، میرا پروردگار عالم اس پہ جہنم کی آگ کو آرام فرما دیتا ہے۔ اور گویا اللہ اکبر یا رسول حق چاہے تو گویا صحابہ پیغمبر عکاشہ کہنے لگے کہ عشر میں ان کی شفاعت کے حوالے ہوں گے، عشر میں ان کی شفاعت کے حوالے ہوں گے، او ہم گناہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے، ہم گناہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے۔ سرکار نے، حضرت عکاشہ نے سرکار کے جسم کو چوما، فرمایا میں کون ہو سکتا ہوں، کس باپ کا بیٹا ہو سکتا ہوں؟ سرکار آپ کی طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھوں
لیکن آج مسجد نبوی میں یہ منظر میں نے کائنات والوں کو بتانا تھا، دکھانا تھا کہ کاشا نبی کے صحابہ نبی کے بے ادب و گستاخ نہیں ہوتے. نبی کے صحابہ نبی کے نام پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی رکھتے تھے، آج بھی رکھتے ہیں. اور صحابہ کے ماننے والے صبح قیامت تک اصحاب پیغمبر کی بھی عزت پہ جناب والا عظمت عزت کی بات ٹکا کے کریں گے، بجا کے کریں گے. چاہے صدیق اکبر کی صداقت ہو، فاروق اعظم کی عدالت ہو، عثمان غنی کی حیا ہو، مولا عالیہ کی حیدر کرار کی شجاعت ہو. یہ حضرت کاشا نے جب منظر کیا تو سرکار کے صحابہ بیٹھ گئے اور دل سہم گیا، مزہ آ گیا. کاشا بازی لے گئے ہو. فرمایا آج موقع تھا، سرکار جاتے جاتے سرکار اپنی جدائی کا بھی داغ دے رہے ہیں، لیکن سرکار کے جسم سے میرے ہونٹ مس ہو گئے ہیں، اب وارے ہی نیارے ہو گئے ہیں کہ سرکار آپ سے میرا اگر جسم لگ گیا ہے تو یقیناً اللہ مجھ پہ کرم ہی کرم مزید فرمائے گا. توجہ فرمائے. آخری بات کر کے میں جناب والا اجازت چاہوں گا. میرے آقا کونین رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مسلسل خراب ہوتی گئی. جبریل دروازے پہ آئے، دستک دی، حاضر ہوئے سرکار کی بارگاہ میں. جبریل کیوں آئے ہو؟ فرمایا ان اللہ تعالیٰ یقرئک السلام. آقا پیارے میرا رب العالمین کی طرف سے میں آیا ہوں اور رب العالمین آپ کو سلام بھیج رہا ہے. سلام بھیج رہا ہے. سلام کے بعد پوچھ رہا ہے آپ کی طبیعت مبارک کیسی ہے. سرکار نے فرمایا اللہ کا کرم ہے، وعلیکہ وعلیہ السلام. سلام ہو آنے والے تجھ پر بھی، جس نے سلام بھیجا اس پر بھی سلامتی ہو، سلام ہو تجھ پر بھی. فرمایا جبریل کیوں آئے ہو؟ فرمایا رب نے اختیار دیا ہے آپ کو، رہنا چاہتے ہیں یا جانا چاہتے ہیں، اس لیے آیا ہوں. توجہ. میرے آقا نے فرمایا میں جانا چاہتا ہوں، لیکن رب سے جا کر پہلے یہ بات کہہ، میں اگر چلا جاؤں تیری بارگاہ میں آ جاؤں تو پیچھے میری امت کا کیا بنے گا؟ امت کا کیا بنے گا؟ جبریل دوبارہ رب العالمین کی پاک بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے. حاضر ہو کر عرض کرنے لگے رب العالمین پیارا رحمت للعالمین کہہ رہا میں آنے کو میرا دل بے قرار ہے، لیکن میری امت کا کیا بنے گا؟ امت کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل میرے محبوب سے کہہ دے امت کا غم نہ کریں. کیسے؟ فرمایا جو مرنے سے پہلے 1 سال پہلے، مرنے سے 1 سال پہلے جو توبہ کر لے گا میں اس کی بخشش اور مغفرت فرما دوں گا. جبریل میرے آقا کونین کی پاک بارگاہ کے اندر حاضر ہوئی، عرض کرنے لگے آقا کونین میرا پاک پروردگار یہ اعلان فرما رہا ہے کہ مرنے سے جو بندہ آپ کا امتی 1 سال پہلے توبہ کرے گا میں اس کی بخشش کا پروانہ جاری فرما دوں گا. میرے آقا نے فرمایا جبریل نا مجھے یہ بات منظور نہیں ہے، اس سودے میں مجھے فائدہ نظر نہیں آ رہا. جبریل واپس جا میرے رب سے کہا یہ بات مجھے قبول نہیں. اب جناب والا جبریل واپس پھر آسمانوں پہ چلے گئے، عرش الہ پہ رب العالمین کی پاک بارگاہ کے اندر جا کر کہنے لگے میرے کائنات بنانے والے سونے رب، سونا محبوب کہتا ہے یہ بات مجھے منظور نہیں ہے. رب العالمین نے فرمایا جبریل اچھا جا میرے محبوب سے کہہ دے جو بندہ مرنے سے 40 دن پہلے توبہ کرے گا مرنے کے بعد میرا رب اس کی بخشش اور مغفرت فرما دے گا. جبریل یہ پروانہ لیتے ہوئے میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے حبیبی یا رسول اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے جو 40 دن مرنے سے پہلے توبہ کرے گا مرنے کے بعد اسے جنت کا پروانہ دیا جائے گا. میرے آقا نے جبریل سے فرمایا جبریل یہ سودا بھی مجھے منظور نہیں ہے، اور یہ سودا بھی مجھے منظور نہیں ہے. جبریل پھر رب العالمین کی پاک بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے رب العالمین رحمت للعالمین کہتا ہے یہ مجھے سودا منظور نہیں، آپ کیا کریں؟ میرے آقا کونین نے جب یہ بات حضرت جبریل سے کی، جبریل نے رب العالمین سے کی، تو رب نے فرمایا جا جبریل اب میرے محبوب سے کہہ دے جو تیرا غلام مرنے سے 1 دن 1 رات پہلے توبہ کر کے مر گیا میں اس کی بخشش کا پروانہ جاری فرما دوں گا. آقا کونین کی پاک بارگاہ کے اندر جبریل امین حاضر ہوئے یہ پروانہ لے کر. میرے آقا نے بات سنی، فرمایا جبریل جا میرے آقا سے میرے رب سے کہے مجھے یہ سودا بھی منظور نہیں ہے، یہ سودا بھی مجھے منظور نہیں ہے. میرے آقا کونین کے جب یہ بات جبریل سے کی، جبریل پھر چلے گئے. ہے فرشتوں کا سردار، بار بار آ رہا ہے، بار بار جا رہا ہے.
ربا اور کوئی ہوا میں چلنے والا فرشتہ اسماعیل بھیج دے، اسرائیل بھیج دے، اسرافیل بھیج دے، کوئی اور فرشتہ بھیج دے، یہ جبریل کیوں بھیج رہا ہے؟ فرمایا جو جس کی بارگاہ ہے وہ نبیوں کا سردار ہے، جو جا رہا ہے وہ فرشتوں کا سردار ہی جائے گا نا، سردار کی بارگاہ میں سردار ہی جائے گا، کوئی ایسا ویسا بندہ نہیں جائے گا۔ جبریل پھر رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، فرمایا ربا محبوب سودے پہ راضی نہیں ہے، فرمایا میرے جبریل جا کر کہہ دے میرے محبوب سے کہ جناب والا مرنے سے ایک لمحہ بھی پہلے جس نے تیرے امتی نے توبہ کر لی، میرا رب فرماتا ہے کہ میں اس کی بخشش فرما دوں گا۔ جبریل حاضر ہوئے، یا رسول اللہ رب یہ کہتا ہے کہ مرنے سے پہلے ایک لمحہ بھی جس نے توبہ کر لی، موت سے پہلے توبہ کر لی، جناب والا اس کی بخشش کا